بے شک عورت قابل ستر ہے، یعنی سر سے پاؤں تک پوشیدہ رہنے کے قابل ہے۔ جب وہ بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے مردوں کی نظر میں اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زانیہ ہے اور عورت جب خوشبو لگائے اور مردوں کے بیٹھنے کی جگہ پر سے گزرے وہ ایسی ہی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ عورت جس قدر اپنے آپ کو چھپا کر رکھے گی اسی قدر اس کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی بہترین نماز اسے قرار دیا ہے جو وہ گھر کے سب سے پیچھے والے کمرے میں ادا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے اپنے حجرے میں نماز پڑھنے کی نسبت افضل ہے، اور اس کے لیے چھوٹے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے رہائشی کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے نماز کی بہترین جگہ ان کے گھر کے اندرونی حصے ہیں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بتلاؤ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ کہ غیر محرم مرد انہیں نہ دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ مقدس ہستیاں جن کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے ذریعے تمام مسلمان عورتوں کو عزت و عصمت کی حفاظت کے یہ سنہری اصول عطا کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک عظیم ہستی کے اس حکم پر عمل کی شان ملاحظہ فرمائے۔ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حج اور عمرہ اور نماز پنجگانہ کے لیے بھی حجرہ سے باہر تشریف نہ لائیں، حتیٰ کہ عہد فاروقی میں آپ کا جنازہ ہی باہر آیا۔ جب کسی نے آپ سے عرض کیا کہ حج اور عمرہ کے لیے بھی آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لاتی تو آپ نے فرمایا، ہمیں تو یہی کہا گیا ہے اور تم اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو، اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری میں رہنا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ عورت کا ٹھکانہ گھر ہے اور جتنا زیادہ وہ گھر میں رہے گی اسی قدر زیادہ اجر و ثواب کی مستحق قرار پائے گی۔ اسی لیے اس کی بہترین نماز اسے قرار دیا گیا ہے جو گھر کے سب سے پچھلے کمرے میں ادا کی جائے، لیکن انتہائی مجبوری کے عالم میں مثلاً علاج معالجہ وغیرہ کے لیے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو ایک بڑی سی ڈھیلی ڈھالی چادر میں چھپائے ہوئے ہو اور کسی قسم کے بناؤ سنگھار کا مظاہرہ نہ کرے اور نہ ایسی خوشبو لگائے کہ جس کی مہک مردوں تک پہنچتی ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھنا، سننا اور جاننا چاہتے ہوں تو میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں۔